مہربانو صاحبہ یہ امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی آج ان کے ساتھ, جی بالکل, عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی, تو وہ ویسے ہی کہا ان کو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کو امریکی غلام ہے, یہ ساری باتیں بتا دی ان کو آپ لوگوں نے؟ ایبسولوٹلی ان کو تو معلوم ہے یہ باتیں, اسی لیے آپ نے اگر سنا ہوگا جی آپ نے سنا ہوگا عمر ایوب صاحب کی گفتگو, ان کو نوٹ وربال آیا تھا فارن آفس کی طرف سے ایک ڈائریکٹ چینل کے تھرو, یہ نہیں کہ کسی نے فون پہ واٹس ایپ کیا یا کوئی سائٹ چینلز تھے, آفیشیل چینل کے تھرو, فارن آفس کے تھرو ان کو انٹیمیٹ ہوا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان سے ملاقات بھی اپنے چیمبر میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمان کے اندر کی. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ سب کے سامنے ہے, کچھ چھپایا نہیں جا رہا, ایک بڑے شفاف طریقے سے ایک بڑے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے ان کی ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے اپنے جو خدشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے اور ان سے ڈسکس کیا کہ یہ ہمارے خدشات ہیں, آپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ کیونکہ ڈپلومیٹس ہیں, ڈپلومیٹس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہے ٹو رپورٹ بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے کیا تاثر ہیں. آپ کی پارٹی کے دو سینئر رہنما, جس میں سے ایک سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اور ایک ایسپیرنٹ ہیں اس وقت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے کے, شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے امریکیوں کے حوالے سے بڑا ریسنٹ پچھلے ایک ہفتے کے اندر چند بیانات دیے ہیں. I want you to listen to this, اور اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سنیے دونوں کیا فرما رہے ہیں. خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن شو کیا, جو ہمارے بیسز جو ہے نا اس وقت امریکن کو دیا گیا, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. یہی بات تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. 2 ہوائی اڈے فراہم کیے ہیں, ایک ایران اور ایک افغانستان کو مانیٹر کرنے کے لیے امریکیوں کو. جی مہربانو صاحبہ, یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب یو ہیو ٹو لیو آور بیسز, آپ کو چھوڑنے پڑیں گے اڈے ہمارے. یہ آپ بھی بہت مذاقیہ ہے منصور جی, یہ تو ہمارا پہلے دن سے ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم بالکل اس میں یقین نہیں رکھتے کہ امریکہ یا کسی اور ملک کو پاکستان سرزمین پر کوئی بھی بیسز دیے جائیں. یہ تو ہمارے تحفظات ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں, جب ہم حکومت میں بھی تھے اور آج بھی. تو اس وقت جی ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا جی منصور صاحب, تو میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا موقف ہمیشہ کیا رہا ہے اور وہ کنسسٹنٹلی وہی ہے, آج بھی وہی موقف ہے. ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, حکومت کوئی اور ہے, کیئر ٹیکر کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہوگی یا اس چیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ حکومت ہوئی ہوگی, معاہدہ ہوا ہوگا جس کی بنا پر ان کو بیسز دیے گئے ہیں. ہمارا تب بھی اس پہ جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہمارا اب بھی جواب اسی پر یہی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان کی سرزمین پر کسی اور ملک کے جہاز نہیں ہو سکتے. ہم اپنی سرزمین کو اپنے جو پڑوس ممالک کے ملک ہیں ان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. یہ کہاں سے آئی ہے خبر, کون سی بیسز ہیں, مجھے اس کے بارے میں تو بتائیے. اب I don't know, یہ تو مجھے نہیں معلوم سر. آپ نے ایک you have played so sir you have played a statement for me and I'm just telling you کہ ہمارا تو موقف یہی رہا ہے, اس پہ بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ہمارا موقف تو نہیں بدلتا. میں نے موقف نہیں پوچھا, وضاحت چاہ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہوئی بات, فیکچول پوزیشن پوچھ رہا ہوں. آپ کے پارٹی کے لوگ, شیر افضل مروت صاحب نے آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے, آپ نے 2-3 ہفتے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ایک ہوائی چھوڑی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سعودی عرب بھی شامل تھا, ٹھیک ہے, جس کو آپ لوگوں نے پھر خود ڈینائی کیا بیٹھ کے. آپ لوگوں نے خود پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے, without taking any action. Now there is another rumor, ایک اور نیا جو ہے وہ کھل گیا ہے کہ جناب امریکہ کو بیسز دے دیے ہیں, امریکہ کو جو ہوائی جہاز اڈے دے دیے ہیں. پلیز ٹیل می, آسک یور پارٹی لیڈرشپ, کون سے اڈے ہیں, کون سے ہوائی اڈے دے دیے ہیں؟ منصور دیکھیے, مگر ہماری پارٹی کی طرف سے آفیشیلی اس پہ نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی. میں تو پہلی دفعہ سن رہی ہوں. آپ آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں میں نے کچھ مس کر دیا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا اصولی موقف اس پہ یہی ہے. مجھے تو نہیں معلوم, میں نے تو نہ کہیں پڑھا ہے, نہ ہماری جماعت کی طرف سے اس کے اوپر جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں یا سینٹرل آفس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا کوئی رد عمل آیا ہے, نہ چیئرمین گوہر کی طرف سے, نہ ہی عمر ایوب صاحب کی طرف سے. کہاں سے آئی ہے. میں جعفری صاحب, یہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. میں آ رہا ہوں عظمت صاحب, ایک میں جعفری صاحب سے ذرا کامنٹ لے لوں اس کے اوپر. سر یہ کیا طریقہ کار ہے, پیپل آر گیونگ اسٹیٹمنٹس آن دا مطلب پرسنل لینس, اور اس کے بعد جب وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب isn't this a joke? اب اس پہ نہ ہنسا جائے, اس پہ کیا کیا جائے جعفری صاحب؟
میرے خیال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی جب سربراہ اتنے مہینوں سے امپریزنڈ ہو اور کانٹیکٹ ود دا میڈیا بھی اتنا لمیٹڈ ہو، اور اس پارٹی کے اندر کون کتنی زور بازو دکھا سکتا ہے کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ پچھلے چند ماہ میں کم از کم ابھرے ہوں، تو اس طرح کا انڈسپلن تو آ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں پارٹی کی جو بھی سینٹرل پوزیشن ہے وہ اگر سامنے رکھی جائے اور ان لوگوں کو ساؤنڈ بائٹس کا اتنا موقع نہ دیا جائے، خاص طور پہ سنجیدہ معاملات پہ، تو بہتر ہوگا. جی عظمت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، گو ایٹ. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مہر کا آج موڈ ایسا کیوں ہے. مہر نے جو ہے نا بالکل ایک چیئر لیڈر کی طرح جو ہے وہ ثابت ہوئی ہیں. کھیل 2 ٹیمیں رہی ہیں، مہر باہر ہے، خوشی چلے جا رہی ہیں. پورا خطبہ فرما دیا انہوں نے ہمیں کہ وہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہے. جب ہم نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو بس آپ کو خطبہ سنانا تھا. یہی پرابلم ہے ان کا. ان کو ہر بات کے اندر ایک پھلجڑی چھوڑنی ہوتی ہے. اور یہ سعودیہ والا بیان بھی اتفاقاً تو نہیں تھا. اس وقت ایک سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور ان کے ہوتے ہوئے اب یہ جو جا کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو کہا ہوگا نا ڈونلڈ لو کو بھیج دیں. عمران خان صاحب نے اس کو شامل تفتیش کرانا ہے، مانگا ہوگا نا ڈونلڈ لو سے. تو وہ حقیقی آزادی جو ہمیں دلانی تھی وہ اب کیسے ملے گی؟ دیکھیں نا پاکستان کا اتنا نقصان ہوا ہے، قوم اتنی جو ہے وہ مطلب کتنے جذبات پاکستان کے جو ہے وہ ان کے، ہم نے آزاد بھی ہونا تھا، ہم غلام بھی نہیں تھے، اور آج ہم نے جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ پورا گڈی گڈی کھیل لیا. آج تھوڑی ہوا ہے. جب حقیقی آزادی کا پورا ڈرامہ چل رہا تھا نا، اس وقت بھی کے پی کے حکومت جو ہے عظمت صاحبہ ایک سوال لے لیجئے. آپ کو پتہ ہے آپ اس کو لائٹلی لے رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ اعلان کر چکی ہیں کہ ڈونلڈ لو کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی امریکہ میں. وہ اس بات کا اعلان کر چکی ہیں پہلے ہی. نہیں تو وہ، ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے ایجنڈے میں یہ بھی ڈالا ہوگا نا. آخر جو اتنے بڑے برینز بیٹھے تھے امریکی سفیر کے ساتھ، تو ان کے مطالبات پہلا یہ کیا ہوگا. لیکن علیمہ باجی نے بھی کہہ دیا عمران خان یہ چاہتے ہیں، تو پہلا تو مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈونلڈ لو جو ہے نا اس کے خلاف ہم نے جانا ہے. جب تک ڈونلڈ لو کا جو ہے قصہ ختم نہیں ہوتا ہم تو آپ سے کوئی بات نہیں کرنے والے. ایسا نہیں ہے بھائی. لابیسٹ فارمز ہائر ہو رہی ہیں، وہاں پر ہمارے لیے لابی ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے اداروں کے خلاف سازشیں کرنی ہے، اور پھر ان کو ملتے بھی وہی ہیں لابیسٹ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا، وہ ان کی پرانی ہسٹری ہوتی ہے. تو یہ سب اتفاقات ہیں، اور اس کے پورے اتفاقات کے بعد جس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، آتے ہیں بول دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. پاکستان سفر کرے، پاکستان کی قوم سفر کرے ان کی بلا سے. ان کو جب یہ حکومت تھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اب تو خیر ویسے ہی باہر بیٹھ کے وہ چیئر لیڈرز ہیں سارے، خواہ مخواہ جو ہے وہ سارے اچھل کود رہے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. مہربانو یہ صاحبہ ملک کا واسطہ ہے، اس کو اس کا بیڑا گرک جتنا کر دیا ہے وہ کافی ہے. مہربانو صاحبہ اب آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں ڈونلڈ لو کے خلاف؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو اعلان کیا بھائی. جی انہوں نے بالکل شروع میں کہا تھا، اینڈ آئی ایم شیور جو ہماری جماعت کا چیپٹر امریکہ میں ہے وہ اس پہ قانونی رائے لے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو وہ اس کو پرسو کریں گے. مگر میں تو عظمہ بی بی نے مجھے چیئر لیڈر بلایا تو مجھے یاد آ گیا کہ آج کل پنجاب میں وہ فینسی ڈریس ڈے، نہیں فینسی ڈریس ڈے بڑا آفن ہوتا ہے. تو میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگلا فینسی ڈریس ڈے کب ہے اور اس میں کس طرح تیار ہونا ہے؟ ہم بھی حصہ لیں گے. ڈاکٹر تو ہو گیا، پولیس بھی ہو گیا. نہیں آپ کی بات نہیں ہے، پنجاب حکومت میں نہیں ہوتی، سی ایم صاحبہ کرتی ہیں اکثر، ایک دن پولیس کا وردی، ایک دن ڈاکٹر کا سوٹ. اگلا والا کیا ہے اس میں ہم سب حصہ لیں گے بیکاز وی آر فیلنگ لیفٹ آؤٹ. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ 800 روپے کا سوٹ کہاں ملتا ہے، ہم وہیں سے فینسی ڈریس بھی سلوا لیں گے تاکہ پیسے کم خرچ ہوں. نہیں آپ کی بس کی بات نہیں ہے مہر بی بی. آپ نے جو نمونہ دیا تھا نا، سرکس لگائی تھی جو آپ نے بزدار نام کی پنجاب کے، اس کا وہ ختم ہو چکا ہے وہ چیپٹر. تو وہ سرکس ہم نے جوکرز دیکھے ہیں. اچھا اس کی برابری کرنے کی کوشش میں فینسی ڈریس ڈے ہو رہا ہے ہر ہفتے. ہم نے دیکھا اور بھگتا ہے. تو آپ کے پاس جلنے کا آپشن موجود ہے. پلیز گو اہیڈ. آپ کی جلنے سے، آپ کے کڑنے سے، آپ کے اس طرح سے جو ہے وہ مریم نواز سے خوفزدہ ہونے سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے. پلیز کیری آن، اس کو پلیز بھولنا نہیں. اگلا بہت جلدی کل پرسوں خوفزدہ آپ ہیں، آپ احتجاج میں لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے. ہم کہاں خوفزدہ ہیں؟ ہم تو خوف کا سامنا، خوف کے بت توڑ کے بیٹھے ہیں ہم. مریم نواز کی تصویر اور کلپ دھیان سے دیکھنا پلیز، کوئی مس نہ کر دینا پلیز. کبھی بھی نہ کروں میں کبھی مت کرنا، جلنے کا موقع نہیں ملے گا.